یہ مشکل جو ہے یہ پیدا کی ہے بنجمن نیتن یاہو، پرائم منسٹر آف اسرائیل. اور یہ مشکل کیسے پیدا کی ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جب کچھ دن پہلے مصر کے شہر شرم الشیخ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو بلا کر غزہ کے امن معاہدے پر دستخط کیے گئے تو بہت سے جو مسلم ممالک کے حکمران ہیں انہوں نے بڑے فتح کے شادیانے بجائے اور پوری دنیا کو یہ بتایا جی کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی ہزاروں سال پرانا جو مسئلہ فلسطین ہے وہ حل کی طرف جا رہا ہے. لیکن آپ یاد کریں کہ اس وقت بھی میں نے آپ کو خبردار کیا تھا کہ یہ غزہ امن معاہدہ جو ہے ایک مثبت پیش رفت ہے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ضرور ہے. ہم سب غزہ میں سیز فائر چاہتے ہیں، ہم سب غزہ میں امن چاہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بار بار یہ کہا تھا کہ نیتن یاہو کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھیں تو لگتا نہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور میں نے یہ بھی بار بار کہا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یہ ایک ناقابل اعتبار شخص ہے. اور یاد کریں جب اسرائیلی پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے وہ براہ راست پاکستان سمیت بہت سے مسلم ممالک کے ٹی وی چینلز پہ دکھائی گئی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کی تعریفیں کر رہے ہیں، نیتن یاہو سامنے بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہیں، ڈیسک بجا رہے ہیں. تو وہ تقریر تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ مستقبل کا منظر سمجھنے کے لیے کافی تھی اور پتہ چل رہا تھا کہ یہ جیسے ہی حماس اسرائیل کے یرغمالیوں کو رہا کرے گی تو اس کے بعد نیتن یاہو جو ہے وہ اس غزہ امن پلان یا سیز فائر کی ایسی تیسی کر دے گا. وہ اب آپ وہ جو پرانے جو وی لاگز ہیں وہ نکال کے دیکھ لیجئے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں کر رہا تھا، اس لیے کہ میں بہت ریگولرلی جو اسرائیلی اخبارات ہیں اور ٹی وی چینلز ہیں ان کو مانیٹر کرتا ہوں. تو یہ دیکھیے یہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے یہ کیا کہہ رہا تھا. ٹائمز آف اسرائیل نے صاف صاف کہا فورجنگ اے ڈیوریبل پیس فار غزہ obviously impossible but Trump did get all 20 living hostages back. ٹائمز آف اسرائیل جو ہے اس نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، اس نے صاف صاف کہا کہ غزہ میں امن تو کوئی نہیں ہونا، لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ وہ جو اسرائیل کے 20 یرغمالی ہیں، ہوسٹیجز ہیں، وہ ان کو واپس لے آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد نیتن یاہو صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا، بڑا واضح بیان تھا جس کو کہ مغربی میڈیا نے رپورٹ کیا. یہ میرے پاس دی گارڈین لندن سے شائع ہوتا ہے، دی گارڈین. یہ اس کی سٹوری ہے، ہیڈ لائن ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، اسرائیل ول ڈس آرم حماس اینڈ ڈی ملٹرائز غازہ سیز نیتن یاہو. یعنی جو کام غزہ پیس پلان، غزہ امن پلان میں جو کام ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل فوج آئے گی، وہ اسلامی ممالک کی فوج آئے گی، وہ غزہ کو ڈی ملٹرائز کرے گی اور وہ وہاں پہ امن قائم کرے گی. نیتن یاہو نے اس کی بھی ایسی تیسی پھیر، اس نے کہا نہیں بھائی یہ جو بھی کرنا ہے نا یہ اسرائیلی فوج نے کرنا ہے اور یہ ہم کریں گے. تو اس کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ جو ٹرمپ کا غزہ پیس پلان ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس نے کامیاب نہیں ہونا. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان سمیت بہت سے جو مسلم ممالک ہیں اس کے جو حکمران ہیں وہ اپنے عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، ان کو یہ دعوے کرتے رہے ان کے سامنے کہ جناب ہم نے ٹرمپ کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے اور ہم نے تو غزہ والے جو ہیں ان کو امن دے دیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اب جب کہ غزہ والے جو ہیں، حماس والے جو ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک پیس ڈیل کر لیا ہے تو بھئی آپ پاکستان میں شور کیوں مچا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو. انہوں نے تو صلح کر لی حماس نے، جبکہ کوئی صلح ولا نہیں ہوئی تھی. اور اس سو کال جو شرم الشیخ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد تو دور کی بات ہے، اس پہ جب دستخط ہو گئے اس کے بعد بھی سب کو پتا تھا کہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہونا. اب یہ جو صورتحال تھی اس کے باوجود
کچھ لوگ اس امید کا اظہار کرتے رہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جائے، کوئی اس پہ غزہ کے امن معاہدے پہ عمل درآمد ہو جائے. لیکن جناب اب جو نیتن یاہو نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ اس کے بعد تو اب ٹرمپ کے اس غزہ پیس پلان سے کوئی امید قائم رکھنا جو ہے وہ بے وقوفی کے سوا تو کچھ نہیں ہوگی. نیتن یاہو صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے ٹرمپ کے لیے نہیں بلکہ پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں، جو حکومتیں ہیں، ان کے لیے ایک مشکل پیدا کر دی ہے. مشکل کیا پیدا کی ہے کہ یہ جو پاکستان سمیت بہت سے مسلم ممالک کی حکومتیں تھیں، یہ ایک نیریٹو، ایک بیانیہ بنا رہی تھیں کہ جناب حماس نے تو اسرائیل سے دوستی کر لی، غزہ والوں نے تو اسرائیل سے امن معاہدے پہ دستخط کر دیے، تو اب یہ آپ لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، آپ لوگ ان مسلم ممالک میں بیٹھ کے آپ کیوں جناب فلسطینیوں کے لیے آنسو بہا رہے ہیں؟ یہ تھا نا نیریٹو. ابھی بھی آپ کے پاکستان کی حکومت کے بہت سے جو وزراء ہیں ابھی بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ غزہ والوں نے تو اسرائیل سے دوستی کر لی، انہوں نے تو ان کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا. یہ آپ کیوں شور مچا رہے ہیں؟